جس دن حضور پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس دن سے لے کر وصال تک حضور نے جو ظاہراً 23 سال اعلان نبوت کے بعد گزارے ہیں، یہ 23 سال قرآن لوگوں تک پہنچانے اور قرآن کے مطابق معاشرہ قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے گزارے ہیں، محنت کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد جو 23 سال حضور نے گزارے ہیں، قرآن کی خاطر گزارے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں قرآن کو کیا اہمیت دیتے ہیں؟ جبکہ حضور کی سیرت پاک پڑھ کے دیکھیں، جس دن قرآن کا نزول شروع ہوا ہے، اس دن سے لے کے وصال تک قرآن لوگوں تک پہنچانے، قرآن سمجھانے، قرآن پڑھانے اور قرآن کے مطابق معاشرہ قائم کرنے کے لیے محنت کرتے ہوئے حضور نے 23 سال گزارے ہیں۔ محنت ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن محنت ہم کر رہے ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ اچھا، قرآن بھی چاہتا ہے کہ آپ خوش ہوں، لیکن قرآن چاہتا ہے آپ کو ایسی خوشی ملے جو دوبارہ غم میں نہ بدلے، لا زوال خوشی مل جائے۔ آپ عارضی اور جھوٹی خوشی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، قرآن ایسی خوشی دینا چاہتا ہے جو لا زوال ہو۔ تو میرے آقا کریم نے 23 سال محنت کی کس کے لیے؟ قرآن لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور قرآن کے مطابق معاشرہ قائم کرنے کے لیے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی بعثت کے لیے دعا مانگی، تو اس میں بھی تلاوت اور تعلیم قرآن دونوں کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کریم نے جب حضور کو مبعوث کیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے فرائض منصبی جو بیان کیے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو گویا حضور کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ قرآن لوگوں کو سنانے میں اور قرآن سکھانے میں، قرآن پڑھانے میں، قرآن کی تلاوت کر کے سنانے میں اور قرآن سکھانے میں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی میں آج بھی وہ چبوترا ہے، وہ اسی طرح کیوں رکھا گیا ہے؟ جب بھی کوئی امتی آئے اس چبوترے پہ نظر پڑے تو وہ سما ذہن میں آ جائے، کیسا وقت ہوگا جب نبیوں کے امام بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہوں گے، صحابہ بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے ہوں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ، میرے آقا کریم قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ کیا حضور نے صرف پڑھ کے ہی سنایا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن سنایا بھی ہے، قرآن سکھایا بھی ہے۔ کن کو سکھا رہے ہیں؟ ان کی زبان کوئی اور تھی، غور کر رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جن کی زبان ہی عربی تھی انہیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ پھر انہیں بھی سکھا رہے ہیں۔ جن کی زبان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے ان کو بھی حضور قرآن سکھا رہے ہیں۔ قرآن کے اندر جو اسرار و رموز ہیں وہ کھول کے ان کے سینوں میں اتار رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن صرف اتارا ہی ہے یا قرآن سکھایا بھی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے قرآن اتارا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس میں بھی ہے اللہ نے قرآن اتارا۔ لیکن سورہ رحمان میں ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے، اللہ نے قرآن سکھایا بھی ہے۔ حضور نے قرآن پڑھایا بھی ہے، حضور نے قرآن سکھایا بھی ہے۔ اور آج ہمارا رویہ کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ نہ پڑھنے سے تعلق، نہ سیکھنے سے تعلق۔
دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن اتارا بھی، قرآن سکھایا بھی، حضور نے قرآن پڑھایا بھی، قرآن سکھایا بھی، اور ہمارا تعلق کیا ہے؟ نہ پڑھنے سے غرض ہے، نہ سیکھنے سے غرض۔ اگر کوئی قرآن سیکھے تو قرآن اسے زندگی کا جو اصل چہرہ ہے نا وہ دکھائے گا کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی قرآن سیکھے تو قرآن اسے دکھائے گا کہ اللہ نے تجھے کتنی بڑی شانیں عطا کی ہیں، تو فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن اپنا مقام کب ظاہر ہوگا؟ جب آپ قرآن کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ علامہ اقبال سے جرمنی کے ایک شاعر نے پوچھا کہ یہ فلسفہ خودی تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اقبال نے کہا میں نے قرآن کی ایک آیت پہ غور کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ اس ایک آیت پہ میں نے غور کیا تو مجھے فلسفہ خودی سمجھ آیا کہ تم خدا کو نہ بھولنا ورنہ اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ کس کو بھول جاؤ گے؟ اچھا، بندہ اپنے آپ کو بھی کبھی بھولتا ہے کہ کھانا یاد نہ رہے، کپڑے یاد نہ رہے؟ بندے بھولتے ہیں اس طرح اپنے آپ کو؟ کھانا بھی یاد ہے، کپڑے پہننا بھی یاد ہے، گھر بنانا بھی یاد ہے، پھر وہ کون سا اپنا آپ ہے جسے بندہ بھول جاتا ہے؟ آپ اس کو اپنا آپ سمجھے ہوئے ہیں جسم کو، جو اصل اپنا آپ ہے اس کو تو بھول بیٹھے۔ ریت وجود تیرے وچ سونا پر ایویں نظر نہ آوے۔ جو اصل حقیقت ہے انسان کی اس کو انسان بھول گیا اور اپنے آپ کو دوسرے جانوروں کی طرح ہی سمجھ لیا، خواہشات کا ہی جو ہے وہ پیکر سمجھ لیا۔ جو اصل وجود ہے انسان کا، انسان اسے بھول جاتا ہے جب وہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے تو اپنے اصل وجود کو بھول جاتا ہے کہ میرا اصل وجود کون سا ہے۔ اصل وجود وہ ہے کہ جب جسم کو موت آ جائے گی وہ اصل وجود اس وقت بھی زندہ ہوگا۔ جب اس جسم کو موت آ گئی اس وقت بھی اصل وجود۔ جب میت سامنے رکھ کے آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے مردوں کو بخش، تو وہ تو مر گیا ہے تو اس کے لیے بخشش مانگ رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جسم مرا ہے، اصل انسان نہیں مرا جس کے لیے ہم بخشش مانگ رہے ہیں۔ بندے کو قبر میں دفنائے ہیں، دعا کر رہے ہیں یا اللہ سورہ یاسین پڑھی اس کا ثواب پہنچا دے، یا اللہ اس کی روح کو اور بلندیاں عطا فرما دے۔ وہ کس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں؟ وجود جسم کو موت آئی ہے، اصل جو انسان ہے نا، جس کو جو مخاطب ہے شریعت کا، اس کو موت نہیں آئی۔